کہ بندے کے اوپر سب سے بڑا فریضہ جو اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے وہ نماز ہے. تو ہم نے پچھلے دروس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بحمد اللہ حاصل کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں سنا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں تبارک و تعالیٰ کی جو من جملہ اسماء و صفات ہیں ان کا بھی علم الحمدللہ حاصل کیا. اب جب یہ معرفت حاصل ہو گئی اور ربوبیت کا اقرار ہو گیا، الوہیت کا اقرار ہو گیا، اسماء و صفات کا علم حاصل ہوا، اب یہ ضروری جاننا یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی معرفت ہمیں حاصل ہو گئی، جس کی پہچان ہمیں حاصل ہو گئی، اس کی عبادت کرنی، اور وہ عبادت کس طریقے پر کرنی کہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہوئے کرنی ہے، اور ان عبادتوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پیش کرنا ہے. اسلام میں عبادت کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. دوسرے ادیان و مذاہب میں جو عبادت کا تصور ہے وہ اسلام کے اندر جو عبادت کا مفہوم ہے اس عبادت کے مفہوم سے بہت مخالف، بہت مختلف تصور ہے دوسرے مذاہب کے اندر. اسلام میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت نام ہے نماز کا، روزے کا، حج و زکوٰۃ، یہی عبادت ہے. اسلام کہتا ہے کہ عبادت اگر کوئی شخص راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے تو وہ بھی عبادت ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دے، کسی پیاسے جانور کے ساتھ رحم و سلوک کا معاملہ کر دے تو وہ بھی ایک عبادت ہے. اسلام کہتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اگر حلال کمائی سے کسب حلال کے بعد اپنی بیوی کے منہ میں ایک حلال کا لقمہ ڈالے، اپنی بیوی کے منہ میں ایک حلال کا لقمہ ڈالے تو یہ بھی ایک عبادت ہے. تو عبادت صرف نماز روزے کے مجموعے کا نام نہیں ہے. اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے عبادت کا دائرہ بڑا وسیع رکھا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کیسے کی جائے اور عبادت اللہ رب العالمین کے ہم مقبول کیسے بنائی جائے. عبادت کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، یہ بات جاننی چاہیے. ایک قولی، ایک ظاہری اور ایک باطنی. اور ہر عبادت اللہ رب العالمین کو محبوب ہے. جن کاموں پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے وہ عبادت اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. اب چاہے وہ عبادت ہمارے زبان سے ہو، اب چاہے وہ عبادت ہمارے دل سے ہو یا ہمارے اعضاء اور ہاتھ پاؤں سے ہو. ایک اور عبادت ہے جسے اسلام میں چوتھی قسم ہم مان سکتے ہیں، مالی عبادت. مالی عبادت، بدنی عبادت، تمام اقسام ہیں عبادت کی. تو قولی عبادت، آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ قولی عبادت ہے. کوئی مسلمان بندے سے آپ کا سامنا ہو رہا ہے اور آپ اسے سلام کر رہے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ عبادت ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، کسی کو برائی سے منع کر رہے ہیں، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ عبادت ہے، یہ زبانی عبادت ہے. آپ کلمہ شہادتین کا اقرار کر رہے ہیں، کلمہ کا ورد کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. یہ سب قولی عبادت ہے، زبانی عبادت ہے. ظاہری عبادت، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، یہ ظاہری عبادت. حج کر رہا ہے، یہ ظاہری عبادت ہے. صدقہ و خیرات کر رہا ہے، یہ ظاہری عبادت ہے. روزہ، یہ ظاہری عبادت ہے. تو یہ سب ظاہری عبادت ہے. باطنی عبادت، اسلام نے باطنی عبادت بھی بتائی ہے کہ ہمارا دل صحیح ہو. اللہ رب العالمین کے ہاں وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کے پہنچیں گے. قلب سلیم، بالکل صاف ستھرا اور نتھرا ہوا دل.
قلب سلیم، اللہ کے تعلق سے جو عقیدہ ہو وہ ہر قسم کے شرک سے پاک، ہر قسم کے شکوک و شبہات و غلط فہمی سے پاک، اللہ سے متعلق ہمیں حسن ظن ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر اعتماد و توکل ہو، اللہ سے امید رکھیں، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں ہو، پھر انبیاء کرام پر ہمارا جتنے انبیاء کرام گزرے مجملا مفصلا جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے سب پر ہمارا ایمان ہو، اللہ کے ذات پر ایمان ہو، اللہ کے نبیوں پر ایمان ہو، اس کے رسولوں پر ایمان ہو، اس کے فرشتوں پر ایمان ہو، اس کی کتابوں پر ایمان ہو، اور اسی طرح اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو۔ یہ سب کی سب باطنی عبادت ہے، یہ ایمان ہے تو عبادت ہے، اللہ سے خوف ہے تو یہ عبادت ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، یہ باطنی عبادت ہے، اللہ سے امید لگا رہے ہیں، اللہ سے لو لگا رہے ہیں تو یہ سب باطنی عبادت ہے، اللہ پر اعتماد و توکل ہے تو یہ سب، اللہ سے محبت رکھ رہے ہیں یا اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کسی سے نفرت رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کسی سے دوستی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تو یہ سب باطنی عبادت ہے، دل کا معاملہ ہے، کسی سے رشتہ جوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، تو یہ سب عبادات کی اقسام ہیں۔ ان عبادات کی بنیاد پر بندہ اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتا ہے، اس کے رضا حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا محبوب بن سکتا ہے۔ اور یہ عبادت اسی وقت کہلائے گی جب وہ عبادت شریعت کے احکام، شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے من وعن مطابق ہو، اور اس میں اللہ رب العالمین کا تقرب مقصود ہو، کسی اور کو خوش کرنا مقصد نہ ہو۔ عبادت ہر کام عبادت نہیں بن جاتی، بہت سے لوگ آج عبادت کے نام پہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، ہر وہ کام جس کا نام عبادت رکھ دیا جائے وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہو، اور اس کام سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کا تقرب مقصود۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری عبادتیں، جو بھی عبادت، نفلی عبادت، مالی عبادت، جسمانی عبادت، بدنی عبادت، ظاہری اور باطنی، ساری عبادت، قولی عبادت، ساری عبادت۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد قربانی، ونسکی، میری قربانی، اب چاہے وہ جسمانی قربانی ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کی گئی جانور کی قربانی، ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے، جو سارے جہاں کا پروردگار، سارے جہاں کا پالنہار۔ تو عبادت سے پہلے ہر بندہ اپنے عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرے، اور وہ شریعت کے احکام کے، شریعت کے اصول اور اس کے ضابطے کے مطابق۔ عبادت کب قبول ہوتی ہے اور عبادت کب مردود ہوتی ہے، علماء نے اس کے آداب، اس کے شرائط، اس کے طریقے بتائے۔ عبادت جب شرک سے پاک ہو اور ایمان کی بنیاد پر عبادت ہو، اخلاص کی بنیاد پر عبادت ہو، تو وہ عبادت اللہ کے مقبول ہوگی۔ اگر عبادت ہو رہی ہے اور ایمان میں خلط ملط ہے، ایمان میں شرک کی آمیزش ہے، ایمان میں بدعات کی آمیزش ہے، ایسی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ بندوں کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت مقبول ہوئے جو شرکیہ اور بدعات سے پاک، شرکیہ امور اور بدعات سے پاک، وہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عبادت مقبول ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ہو، جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، غیر کی رضا مقصود نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، بزرگوں کا تقرب اور ان کی رضامندی نہ ہو مقصود ہو، ریا و نمود نہ ہو مقصود ہو، شہرت، دکھلاوا، مقابلہ مقصود نہ ہو، خوش کرنا ہو تو اللہ کا، رضا حاصل کرنی ہو تو اللہ کی۔ اور وہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے
جو عبادت بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر اخیر تک آپ کی سنت کے مطابق ہو، اور وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے جو دل کی صفائی کے ساتھ کی جائے۔ دل کی صفائی سے مقصود یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر عبادت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، جملہ اقسام عبادت انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے دل میں برائیاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بھائی کے لیے دشمنی ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، تو اللہ رب العالمین کے ایسی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بھائی سے قطع تعلق ہی کیے رہیں، اپنے بھائی سے ہمارا تعلق استوار نہ ہو، ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کریں، ایک دوسرے سے سلام کلام نہ ہو، ایک دوسرے سے بات چیت نہ ہو، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت نہ ہو، اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو، اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہ کریں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، ایسے لوگوں کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاتی۔ دل کی صفائی بھی مقصود ہے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق بھی مقصود ہے، کہ آپ کا رشتہ بندوں کے ساتھ بہتر ہو، اللہ کے ساتھ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر بندے کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں سوموار اور جمعرات کو پیش کی جاتی ہیں۔ سب کے اعمال، سب کی عبادتیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، مگر دو لوگوں کی عبادتیں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان اختلاف ہے، ناچاقی ہے، برائی ہے، قطع تعلقی ہے، اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنا، ایک دوسرے سے کلام کرنا پسند نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا هذین حتی یصطلیا، انظروا هذین حتی یصطلیا، ان کو مہلت دو، ان کو موقع دو، دیکھو ہو سکتا ہے آپس میں صلح کر لیں، آپس میں اپنے معاملات کو سلجھا لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لیں، معاف کر لیں ایک دوسرے کو، اور آپس میں مل جل جائیں، باہم شیر و شکر ہو جائیں، ان کی عبادتیں تب تک کے لیے معلق کر دو۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کا ایمان شرک سے خلط ملط ہے، جس کے ایمان میں شرک کی آمیزش ہے، اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اخلاص کی بنیاد پر اور سنت کے مطابق اگر عمل ہو تو اللہ رب العالمین ہمارا عمل قبول فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالی بندوں کی صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العالمین واموالکم، لوگوں کے مال کی طرف نہیں دیکھتا، نہ مال کی زیادتی اللہ کو مقبول ہے، مقصود ہے، نہ ہمارے چہرے کی بناوٹ، نہ ہمارے جسم کی خد و خال اللہ رب العالمین کو مقبول و مقصود ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا، نہ اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ جسمانی خد و خال بہت اچھی ہو، آپ کا ظاہر بہت اچھا ہو، آپ کا چہرہ بہت اچھا ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اگر عبادت اچھی ہے تو اللہ کو یہ بھی پسند ہے، اگر عبادت اچھی نہیں ہے تو یہ بھی پسند نہیں۔ نہ مال کی زیادتی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ سب سے پہلے جو دیکھتا ہے، جو اس کو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، وہ یہ کہ دل میں اخلاص ہے کہ نہیں بندے کے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے کہ نہیں، جو عبادت کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اللہ کی رضا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی گہرائی کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے باطن کو دیکھتا ہے کہ دل کی صفائی کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور پھر تمہارا عمل دیکھتا ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ کی عبادت کے دعویٰ کرتے ہوئے، وہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو یہ دو شرط ہے، بنیادی شرط، اس کے بعد کہ وہ شرک سے پاک ہو، وہ عمل، اور ہمارا تعلق ہمارے بھائیوں سے استوار ہو، قطع رحمی نہ ہو، قطع تعلقی نہ ہو، قطع کلامی نہ ہو، یہ تمام چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت بندوں پر بحیثیت بندہ واجب ہے، اور تمام بندوں پر سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے، تو عبادت کا مستحق انبیاء مرسلین نہیں ہو سکتے،
فرشتے مقربین نہیں ہو سکتے، ملائکہ مقربین نہیں ہو سکتے، نہ اولیاء متقین، نہ ان کے سوا کوئی اور۔ اگر کوئی ہماری عبادت کا مستحق ہے، ہماری بندگی کا مستحق ہے، تو اللہ کی ذات ہے جو واقعی ہمارا خالق۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی خالقیت کا حوالہ دیتے ہوئے مسلمانوں کو صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، انسانوں کو اپنی پوجا پاٹ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، پچھلی امتوں کا بھی خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس کی عبادت کرو۔ لعلکم تتقون، یہ نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جو رب ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اسی بات کا اپنے قوم کو حکم دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، انہوں نے کہا اپنے قوم کے لوگوں سے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ، جس کے سوا کوئی ساجی نہیں، جس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق۔ انبیاء کرام کی دعوت کی اساس و بنیاد اسی بات پر تھی کہ صرف اور صرف بندوں سے اللہ کی عبادت کی جائے، کرائی جائے، اور اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کی عبادت سے ان کو روکا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر قوم میں ایک رسول بنا کر بھیجا، اور سب کو اسی بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کو یہ حکم دیا کہ وہ میری عبادت کریں، مجھے رب مان کر عبادت کریں، میں ہوں ان کا معبود برحق ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ میری عبادت کریں، لا الہ الا انا فاعبدون۔ سب نے یہی اپنے قوم کے لوگوں کو حکم دیا، چونکہ اللہ رب العالمین بندوں کو یہ اس بات کا اللہ رب العالمین یہ سکھلانا چاہ رہا ہے، بتلانا چاہ رہا ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہاری پیدائش کا، تمہاری تخلیق کا، تو تمہاری کیا جنات کی بھی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے جنوں کو بھی اسی لیے پیدا کیا، میں نے انسانوں کو بھی اس دنیا میں اسی لیے برپا کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ انسان کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین نے بتایا، جنات کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مطلب ہی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ صرف اور صرف وہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اس دنیا میں بھیجا اور انسانوں کو برپا کیا صرف اور صرف اس مقصد سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت اور عبادت کی قبولیت کی شرائط آپ نے جان لیے، انشاءاللہ اس کے آگے عبادت کی جو اہم اقسام ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور خاتمہ کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔